پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم اور تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں بھی پاکستان فرنٹ لائن پر ہے۔ محفوظ دنیا کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ امریکہ کے سرکاری دورے کے دوران آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا واشنگٹن ڈی سی میں معروف دانشوروں، تجزیہ کاروں، پالیسی میکرز اور ماہرین اور معروف بین الاقوامی میڈیا کے نمائندگان کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے بعض علاقائی کرداروں کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی اور اسے بطور ہائبرڈ جنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے بھی پردہ اٹھایا۔ آرمی چیف کا علاقائی اور عالمی تنازعات میں پاکستان کے متوازن کردار پر بھی اظہار خیال۔ کہا تنازعات کو مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان علاقائی تناؤ کے خاتمے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ یورپی ممالک کا دباؤ یا فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ؟ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے سے متعلق فیصلہ 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ امریکی صدر کا پیغام میڈیا کو جاری کرتے ہوئے کہا، صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں مستقبل قریب میں ایران کے ہاتھ سے مذاکرات کا موقع نکل بھی سکتا ہے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ وہ 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار بنا لے گا۔ صدر ٹرمپ نے وال سٹریٹ جرنل کا ایران پر حملے کی منظوری دینے کا دعویٰ بھی مسترد کر دیا۔ کہا، امریکی اخبار کو آئیڈیا نہیں، میں کیا سوچ رہا ہوں۔ برطانوی وزیر اعظم کو ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی ممکنہ شمولیت پر تشویر۔ کیئر سٹارمر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل۔ ترجمان برطانوی وزیر اعظم نے ایران کے حملے کے منصوبے کی منظوری کی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ متحارب فریق پیچھے ہٹیں، محاذ آرائی کسی کے مفاد میں نہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ بھی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک، فوری جنگ بندی سمیت 4 تجاویز پیش کر دیں۔ روس کی بھی ایک بار پھر ایران اسرائیل جنگ میں ثالثی کی پیشکش۔ صدر پیوٹن کی چینی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی حل پر زور۔ صدر پیوٹن جلد چین کا دورہ کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا، اسرائیل پر اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ اسرائیل کو جلد از جلد جنگ بندی کرنی چاہیے۔ ایرانی جوہری مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ، پہلی بار بھاری اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے سجیل میزائل برسائے۔ صحرائے نقب سمیت 4 علاقوں میں 6 بیلسٹک میزائل داغے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام میزائل روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ بیئر شوا میں اسرائیلی فوج کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیا تو آبنائے ہرمز بند کر دیں گے۔ ایران نے خام تیل کی بڑی گزرگاہ آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ایڈیشنل وار رسک پریمیم عائد۔ اخراجات میں 15% تک اضافہ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران سے یومیہ 21 ملین بیرل تیل آبنائے ہرمز سے دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ اسرائیل کا امریکہ سے مدد مانگنا اس کی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا، منظر میں داخل ہونے والے صہیونی حکومت کے امریکی دوست ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اسرائیل کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایرانی عوام اپنے طرز عمل سے دشمن کو بتا دیں کہ وہ دشمن سے خوف زدہ نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے کہا، امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیل ایک روز بھی ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف بولے، ایران طے کرے گا کہ جنگ کیسے ختم کی جائے گی، حملہ آور کوئی بھی ہو، ایرانی قوم اسے ناک آؤٹ کر دے گی۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کی کوششیں، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست ایران نے کی تھی۔ پاکستان، چین اور روس نے بھی ایرانی درخواست کی حمایت کی۔ یورپی وزرائے خارجہ بھی آج جنیوا میں ایران کے ساتھ جوہری معاملے پر مذاکرات کریں گے۔ جوہری معاملات پر ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت ہوگی۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا پائیدار امن کے لیے عالمی اقدامات پر زور۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، ترقی، پائیدار امن اور انسانی حقوق ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔
جب تک بنیادی محرکات کا ازالہ نہیں کیا جاتا امن کی کوششیں نامکمل، غیر مستحکم اور عارضی رہیں گی۔ جب تک ترقی کی راہ میں رکاوٹیں دور نہ کی جائیں ہم دیر پا امن کی بات نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، نتنز اصفہان، عراق کی جوہری تنصیبات اور میزائل لانچرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق حملے سے جوہری تابکاری کا کوئی خطرہ نہیں، علاقہ پہلے ہی خالی قرار لیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں داخلی سلامتی کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کراچی اور پیام ہوائی اڈے کے قریب بھی حملے کیے گئے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 639 افراد شہید اور 1200 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایران میں حکومت کی تبدیلی کے بیان پر یو ٹرن، کہا ایران میں حکومت کی تبدیلی اسرائیل کا باضابطہ ہدف نہیں، ایرانی حکومت کی تبدیلی ایرانی عوام کا اندرونی معاملہ ہے، اسرائیلی حملوں کا مقصد دفاع اور جوہری خطرے کا خاتمہ ہے، ایرانی عوام ہی اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ مودی کے جنگی جنون سے خطہ ایٹمی تصادم کے دہانے پر گلوبل پیس انڈیکس نے سنگین وارننگ دے دی۔ سڈنی انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس نے کشمیر کو دنیا کے بدترین تنازعات میں شامل قرار دے دیا۔ اپنی رپورٹ میں کہا مودی کی انتہا پسند پالیسیز سے کشمیر اور خطہ شدید خطرے سے دوچار ہے۔ جنوبی ایشیا دنیا کا دوسرا غیر محفوظ ترین خطہ بن چکا ہے۔ ریاستی دہشت گردی اور فالس فلیگ سے مودی خطے کو جنگ میں جھونک رہا ہے۔ کشمیر کا تناؤ کسی بھی وقت خطے کو جنگ میں جھونک سکتا ہے۔ کیا سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے؟ کل کو ہم کہہ دیں گے کہ وزیر اعظم فارغ ہے۔ مخصوص نشستوں کے نظر ثانی کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ استفسار کیا مخصوص نشستوں کے فیصلے میں آئین و قانون کی کیا خلاف ورزی ہوئی؟ اگر آئین کی خلاف ورزی ہو اور اس کا کوئی آرٹیکل نہ ہو تو پھر بھی سپریم کورٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے سوال اٹھایا، مکمل انصاف کے اختیار کے لیے آرٹیکل 184(3) ضروری ہے یا نہیں؟ آرٹیکل 184(3) کی درخواست کے بغیر بھی مکمل انصاف کیا جا سکتا ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا، سپریم کورٹ آئینی اختیارات کہیں بھی استعمال کر سکتی ہے، مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں۔ بلاول بھٹو کا کامیاب سفارتی مہم کے بعد آج وطن واپسی، استقبال کی تیاریاں مکمل، کراچی ایئرپورٹ پر استقبالیہ سٹیج قائم کر دیا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا چیئرمین بلاول بھٹو کو کامیاب دورے پر خراج تحسین، کہا بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا، امن مکالمے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کے پیغام کو اجاگر کیا۔ بلاول بھٹو نے امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے 11 روزہ دورے کے دوران وفد کے ہمراہ امریکی سینٹ اور کانگریس کے 25 ارکان سے ملاقاتیں کی، اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداران سے بھی ملے۔ بلاول بھٹو نے برطانیہ اور بیلجیم میں بھی حکومتی اور سیاسی نمائندوں سے 17 سے زائد ملاقاتیں کی، عالمی میڈیا کو 17 انٹرویوز بھی دیے۔ شہر قائد میں بادلوں کا راج، موسم خوشگوار، صبح سویرے گلشن معمار، سہراب گوٹ، اسکیم 33، فیڈرل بی ایریا، لیاقت آباد، یونیورسٹی روڈ، اسٹیڈیم روڈ اور PECHS میں بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات نے آج سے اسلام آباد، پنجاب اور سندھ میں پری مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی، متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی بھی ہدایت۔